وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں عد شیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ حرہ کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤں، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکے۔ شہنشاہ فارس ارد شیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مال و مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا، دور ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا ہے۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو اور سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا، ابھی بہت دور ہیں۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے عزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ، اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑوں کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ عزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگی۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ عزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ عزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اور دشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا۔ سوار نے کہا، میں سن چکا ہوں۔ عزادبہ نے کہا، کسریٰ اردشیر؟ نہیں، سوار نے کہا، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ عزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نا امیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔
دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ غمنشی ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ عزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہررا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا۔ وہ بھی نہ رہا، وہ خود اردشیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن اردشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردشیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی، وہ ہررا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا، اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ وہ کسریٰ اردشیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے عزادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، مجھے سوچنے دو۔ عزادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا؟ عزادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے۔ اس نے عزادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے عزادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ عزادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ عزادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں۔ قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ عزادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں، سالار عاری مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے انداز کے مطابق 20,000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ حکم دے، ہم فرات میں ان پر تیروں کا می برسا دیں گے۔ اس کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا می برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مثنہ بن حارثہ ہے، اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ وہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے۔ عزادبہ نے کہا کہ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے جو بہت کمزور تھا۔ مدینے کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ سالار نے کہا، سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، عزادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ سالار نے کہا، اس وقت آپ شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنا زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، عزادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو ہررا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، عزادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔
میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اردو شیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے